دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 3 بڑے بحری حادثات میں بچ جانے والی دنیا کی خوش قسمت ترین خاتون کے بارے میں۔ 109 سال پہلے دنیا کی بحری جہازوں کی تاریخ کا ایک مشہور ترین اور بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب 15 اپریل 1912 کو رات کے 2:20 پر ٹائٹینک نامی جہاز ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب ڈوب گیا۔ اس بحری جہاز کو اس وقت کا پرتعیش اور محفوظ ترین جہاز بلکہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا، مگر اس کے ڈوبنے سے 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا مسافر جہاز تھا جو اپنے پہلے سفر پر برطانیہ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جہاز 882 فٹ لمبا اور 90 فٹ سے زیادہ اونچا تھا اور اس کا وزن 53,000 ٹن تھا۔ دوستو اس جہاز کے بارے میں تو آپ بہت کچھ پہلے سے جانتے ہوں گے، اور اس زمانے میں اس طرح کی پرتعیش بحری جہازوں کا سفر بہت مقبول تھا کیونکہ ہوائی سفر اس زمانے میں دستیاب نہیں تھا۔ مگر ٹائٹینک میں سفر کرنے والی ایک خاتون کے بارے میں علم نہیں ہوگا جسے بیک وقت دنیا کی خوش قسمت اور بدقسمت ترین خاتون قرار دیا گیا تھا۔ اس خاتون کو زندگی میں 3 بحری حادثات کا سامنا ہوا اور خوش قسمتی سے وہ ہر بار بچنے میں کامیاب رہی۔ در حقیقت زندگی کے آغاز میں بھی وہ موت کے منہ میں پہنچ کر واپس لوٹنے میں کامیاب رہی تھی۔ وائلٹ نامی خاتون کی پیدائش 1887 میں ارجنٹائن میں ہوئی تھی اور بچپن میں طب دیکھ کی شکار ہو گئی، اور ڈاکٹروں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بچی چند ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گی، تاہم وہ کرشماتی طور پر بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو والد کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے باعث ان کا خاندان برطانیہ منتقل ہوا، اور جب ان کی عمر 23 سال ہوئی تو انہوں نے اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بحری میزبان بننے کا فیصلہ کیا۔ ان کے کیریئر کا آغاز جہاز کے بحری میزبان کے طور پر ہوا۔ بعد ازاں وہ وائٹ اسٹار لائن نامی کمپنی کے پرتعیش جہاز کے لیے منتخب ہو گئی جو 1911 میں سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ ستمبر 1911 کو جہاز کے پہلے سفر پر روانہ ہو رہی تھی تو ان کے اندر خوف موجود تھا کیونکہ موسم خراب تھا، مگر وہ اس پر قابو پانے میں کامیاب رہی۔ ان کے پہلے سفر کے دوران ہی ان کا جہاز ایک دوسرے جہاز سے ٹکرا گیا، مگر خوش قسمتی سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا اور دونوں بحفاظت بندرگاہ پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اولمپکس کے حادثے کے بعد وائلٹ کسی نئے جہاز کا حصہ بننے کے حوالے سے پرجوش نہیں تھی، مگر ساتھیوں کی حوصلہ افزائی پر وہ ٹائٹینک پر سوار ہوئی۔ جس وقت ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرا گیا تو یہ خاتون اپنے کیبن میں آرام کر رہی تھی، جس کے بعد وہ باہر نکل کر ڈیک پر آ گئی اور متعدد خواتین اور بچوں کو لائف بوٹس پر سوار ہونے میں مدد کی، اور آخر میں وہ لائف بوٹ نمبر 16 پر سوار ہوئی اور ایک گمشدہ بچے کو اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ دیگر افراد کی طرح انہیں بھی اگلی صبح کارپینتا نامی جہاز نے بچایا، مگر اس سے قبل 8 گھنٹے تک وہ سمندر کے درمیان میں مدد کا انتظار کرتی رہی اور بچہ پورے وقت گود میں رہا۔ بعد میں ایک خاتون نے وائلٹ کے پاس آ کر بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، مگر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ٹائٹینک کے حادثے کے 4 سال بعد یعنی 1916 میں وائلٹ برٹش ریڈ کراس کی نرس کے طور پر بریٹینیکا پر سفر کر رہی تھی، جو پہلے تو ایک مسافر جہاز تھا، مگر جنگ عظیم اول کے دوران اسے ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ جہاز بحیرہ اینجل میں سفر کر رہا تھا جب یہ ایک جرمن یو بوٹ کی لگائی بارودی سرنگ کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔ جب اچانک دھماکہ ہوا تو وائلٹ نے پانی میں چھلانگ لگا دی، مگر اس دوران اس کے سر پر زوردار چوٹ لگی جس سے کھوپڑی میں فریکچر ہوا اور بعد کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ مگر یہ علم دائیوں بعد اس وقت ہوا جب وائلٹ نے ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر شدید سر درد کی شکایت کی۔ اس وقت انہیں بتایا گیا کہ جہاز سے بچنے کے دوران لگنے والی چوٹ سے کھوپڑی میں فریکچر ہوا، جس کے اثرات اب وہ محسوس کر رہی ہے۔ اس حادثے میں خوش قسمتی سے جہاز میں موجود 1035 افراد کو بچا لیا گیا تھا، جبکہ 30 افراد ہلاک ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والے یہ تینوں جہاز ایک ہی کمپنی کے تھے اور ایک ہی کلاس کے سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 42 سال سمندر میں گزارے اور 62 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہوئی تھی، اور اس کے چند سال بعد ان سے کسی نے فون پر رابطہ کر کے پوچھا کہ وہ کیا وہی خاتون ہے جس نے ٹائٹینک کے ڈوبتے ہوئے ایک بچے کو بچایا تھا۔ جب وائلٹ نے کہا کہ ہاں انہوں نے ہی ایسا کیا تھا تو اس فرد نے کہا میں ہی وہ بچہ ہوں، اور پھر فون بند کر دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت تک وائلٹ نے بچے کو بچانے کی کہانی کسی کو نہیں سنائی تھی، بلکہ بعد میں انہوں نے اپنی سوانح حیات میں اس کا ذکر کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔